ناظرین، آج سے 2 ہفتے قبل میں نے آپ کی خدمت میں ایک ویلاگ پیش کیا تھا جس میں فیصل آباد کا حلقہ ہے پی پی 97، جس کے انتخابی سروے کے حوالے سے ہم نے اپنے ادارے اور کچھ خفیہ رپورٹس کی روشنی میں جو ایک سروے ترتیب دیا تھا اس کو پیش کیا تھا، اور اس کے تقریباً 2 ہفتے بعد آج سے تقریباً کوئی 3 سے 4 دن پہلے میں نے خود جا کر اس حلقے کا تفصیلی طور پر دورہ کیا، اور وہاں پر اس حلقے کے تقریباً تمام علاقے جتنی بھی تقریباً اس کی کوئی 8 سے 9 یونین کونسلز ہیں، وہاں پر میں نے چیدہ لوگوں سے ملاقات کی اور خود جا کر فیلڈ میں اس کا تفصیلی سروے کیا۔ اچھا، یہ جو سروے تھا جو میں نے آپ کی خدمت 2 ہفتے پہلے پیش کیا تھا، اس کا جو رزلٹ تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر جو پوزیشن ہے، جو اجمل چیمہ ہیں ان کی بہت زبردست پوزیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ آزاد علی تبسم جو ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے جو اس وقت کا کرنٹ سینیریو وہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹکٹ جو ہے آزاد علی تبسم کو دیا جائے اور جو اجمل چیمہ ہیں وہ اگلے الیکشن میں حصہ لیں۔ اچھا، یہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ظاہری بات ہے پھر ایک زبردست پوزیشن میں آ جائے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو اس وقت ووٹر ہے وہاں پر یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ کسی صورت میں بھی اجمل چیمہ کو وہاں سے جیتنے دے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش کیا تھا کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت 2 جو ہے نا نام وہ انتہائی زیادہ شدت کے ساتھ لیے جا رہے ہیں، اور ان دونوں کے اوپر جو ہے الیکشن ریلائی بھی کر رہا ہے۔ اچھا، جو پچھلے ہفتے میں نے آپ کو رپورٹ دی تھی اس کے مطابق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہماری رپورٹس تھی، اس میں کچھ خفیہ ذرائع کی رپورٹس بھی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ٹکٹ جو ہے وہ لقمان چودھری کو وہاں پر دیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہاں پر جیتنے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے، لیکن اگر یہی ٹکٹ جو ہے صاحب برادران میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو سیٹ ہے اس کے کھو جانے کا خطرہ ہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو یہ بھی بلکہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو برادریوں کا تناسب ہے وہ جٹ برادری جو ہے 30% ہے۔ اگر صاحب برادرز کو ٹکٹ ملتا ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ اجمل چیمہ، کیونکہ دونوں جٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہاں پر جو ووٹ ہے وہ ارائیں برادری کا 25% ہے۔ اچھا، یہ سارا ووٹ جب تقسیم ہوگا تو دوسرے نمبر پر جو میاں لقمان ہے اس کا ظاہری بات ایج جو ہے وہ صرف اور صرف میاں لقمان کو اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ یہاں سے ملتا ہے تو ان کو ایج حاصل ہوگا۔ ناظرین، یہاں پر میں نے چونکہ خود اس کا دورہ کیا، خود اس کا تفصیلی سروے کیا، اور صبح سے لے کر شام تک اس پورے حلقے کا میں نے جتنے بھی وہاں پر ایک پرومیننٹ قسم کے لوگ تھے ان سے ملاقاتیں بھی کی، کچھ آن ایئر کچھ آف ایئر، آف دی ریکارڈ بھی میری باتیں ہوئیں۔ تو جو ایک کیلکولیٹو جو یہاں سے مجھے ایک جو چیز ملی وہ یہی تھی کہ کسی بھی صورت میں لوگ جو ہیں وہ صاحب برادرز کو وہاں پر ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے ان کے اندر ریزرویشنز ہیں۔ ناظرین، ہم صحافیوں پر سب سے بڑا الزام یہ لگ جاتا ہے کہ شاید ہم کسی کی سائیڈ لے رہے ہیں، لیکن میرا یہ نظریہ بالکل بھی وہاں جانے سے پہلے نہیں تھا۔ میری نظر میں خود ذاتی طور پر یہ چیز سمجھتا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس حلقے سے بآسانی کامیاب ہو جائے گی، لیکن جب لوگوں کے مجھے اس حوالے سے فیڈ بیک بھی ملا، جب میں نے آج سے 3 دن پہلے سروے کیا تو مجھے لوگوں نے باقاعدہ فون کر کے شکریہ ادا کیا جی کہ آپ نے کسی کا بھی کوئی سین نہیں کاٹا، اور نہ کسی بھی ایسے شخص کا بیان جو کسی کے حق میں، چاہے وہ نون لیگ کے حق میں تھا چاہے پی ٹی آئی کے حق میں تھا، اس کو ہم نے کسی بھی طرح کا کٹ نہیں لگایا اور مکمل پروگرام منو ان اس کو نشر کیا۔ اس وجہ سے لوگوں نے اس کو زبردست پذیرائی دی، اور اس وقت تک جو ہے وہ تقریباً کوئی یہ 1 لاکھ کے قریب 60,000 سے 70,000 ویوز اس کے مل چکے ہیں، اور اس کی شیئرنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ناظرین، یہ جو ہے یہ ظاہری بات ہے، یہ ایک چیز ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے سیاسی جو عمل ہے اس کے اوپر عوام جو ہے اعتماد بھی کر رہی ہے، اور وہ چاہ رہی ہے کہ کوئی ایسا بندہ سامنے آئے جس کو وہ کامیاب کروا سکے۔ لیکن ناظرین، اس ساری کہانی کے لب الباب میں جو اس وقت جو سینیریو بن رہا ہے، اگر یہ ٹکٹ جو ہے پی ٹی آئی کا میاں لقمان کے علاوہ وہاں پر کسی کو دیا جاتا ہے تو یہ سیٹ جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی بات پہ لکھ رہے ہیں آپ، یہ سیٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی نہیں جیت سکے گی، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ آسانی سے اس میں کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ ٹکٹ جو ہے میاں لقمان کو وہاں پر دیا جاتا ہے، اور کیونکہ اس کے میں نے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ بڑے بڑے جسے کہتے ہیں کہ جن کے گروپس ہیں، وہ لوگ جو ہیں اس وقت مکمل طور پر میاں لقمان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ بات اب روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پی ٹی آئی اگر سیٹ نکالے گی وہاں سے نکالنا چاہتی ہے
تو یہ ایک ینگ ورکر ہیں، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کے جو بیٹے تھے ان کو باقاعدہ طور پر جب یہ لانگ مارچ کی عمران خان صاحب نے کال دی تھی تو اس وقت پولیس نے ان کو اٹھایا بھی تھا وہاں سے، اور وہ ایک گرفتار بھی ہوئے تھے۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کی قربانیاں جو ہے، اور پچھلے پرانے ورکر ہیں اور پارٹی آج تک انہوں نے تبدیل نہیں کی، یہ بہت سارے ایسے پلس پوائنٹس ہیں جو میاں لقمان کے ساتھ ملتے ہیں۔ لیکن اگر ٹکٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ صحیح نہ کیا تو ناظرین یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ پھر جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ جمرہ کی سیٹ نہیں نکال سکے گی۔ بہرحال آنے والے دنوں میں ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم اس کی یونین کونسل وائز جو ہے اس کا تفصیلی سروے کریں گے، تاکہ یونین کونسل کی سطح پر بھی جو لوگوں کے خیالات ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکیں۔ بہرحال اس وقت تک کی رپورٹس اور ہمارے جو تجزیے اور جو اس کا تفصیلی سروے ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان یہاں پر کانٹے دار مقابلہ ہوگا، لیکن ٹکٹ کی جو تقسیم ہے یہ واحد چیز ہے جو کسی بھی پارٹی کو ہرا سکتی ہے۔ بہرحال اس وقت تک کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کے میاں لقمان ہیں، اگر وہ یہاں سے ایم پی اے کی سیٹ پر آتے ہیں تو ان کے چانسز جو ہیں جیتنے کے وہ کافی زیادہ روشن ہے۔ بہرحال جی اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان۔